پھر یہاں قرآن مجید کی اب بات دوبارہ کی جا رہی ہے اختتام پر. قرآن مجید کا اسلوب اتنا زبردست تھا، ایسا معجزانہ تھا کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے. جیسے ابھی آپ نے تلاوت سنی نا، تو ایسے دل کو کچھ ہوتا ہے، انسان اٹریکٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں. تو جو مخالفین تھے انہوں نے قرآن مجید کی تاثیر کو اور اس کا جو امپیکٹ لوگوں پہ ہوتا تھا یا اس کے اثرات تھے ان کو کم کرنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا کہ پوئٹری ہے، شاعرانہ کلام ہے، اور اس کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا اور اس کی اصل حقیقت کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور وہ اس کے شایان شان ہی نہیں. شاعری کی بنیاد کیا ہوتی؟ جذبات، خیالات. اور نبوت کا کام جو ہے یا کار نبوت جو ہے اس کے لیے سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، ذہنی اور عملی تزکیے کا کام ہے، وہ انسانوں کی اصلاح کا کام ہے، انسانوں کی سوچ کے دھارے کو بدلنے کا، انسانوں کی عملی زندگی میں تبدیلی لانا ہے. یہ کام شعر و شاعری نہیں کرتی. کوئی کتنا بھی اعلیٰ درجے کا شاعر ہو، کتنا بھی زبردست اس نے شعر کہا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ شعر سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں یا روتے ہیں، کیونکہ شاعر جذبات سے کھیلتا ہے. اور جب وہ جذباتیت ٹھنڈی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو سارے ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. عملی تبدیلی کم ہی کسی میں آتی. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کے اندر جذبات تو ابھارے جا سکتے شاعری سے، لیکن عملی تبدیلی نہیں آتی. اگر عملی تبدیلی آتی ہوتی تو علامہ اقبال کی شاعری سے ہم سب بہت اچھے مسلمان بن چکے ہوتے. لیکن بہت سے لوگ اقبال کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ اور ہیں. اور بعض اوقات شعر کہنے والا خود بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ایک شعر کہاں کا ایک کہاں کا. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اس کو شعر سکھائی نہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتے، زیب ہی نہیں دیتے. نبوت کے کام میں شاعری کا کیا کام؟ ان هو الا ذکر، نہیں وہ مگر ایک نصیحت. قرآن شاعری نہیں، نصیحت کی بات ہے. وقرآن مبین، اور قرآن مبین روشن، جس سے ہر چیز کو، حق اور باطل کو، اچھے برے کو، جائز ناجائز کو، سب کو واضح کر کے کھول کے رکھ دیا. کیوں بھیجا گیا اس نبی کو اور کیوں بھیجا گیا اس کتاب کو؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے، خبردار کرے. کس کو؟ ہر اس شخص کو جو زندہ ہو. مردے کو آپ جتنا مرضی ڈرائیں، اس نے کیا ڈرنا ہے؟ اس دیوار کو ڈرائیں جا کے، کوئی نہیں ڈرے گا. تو کچھ لوگ دیواروں کی طرح ہوتے ہیں، مردوں کی طرح ہوتے ہیں. ان پر قرآن بھی پڑھا جائے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جیسے کہ تیسے ہوتے ہیں. کیونکہ حقیقت کو صرف زندہ لوگ ہی مان سکتے ہیں. تو قرآن کی صداقت بھی کن لوگوں کو سمجھ آتی؟ جن کے اندر زندگی ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، قرآن سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو سویا ہوا نہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر، کہ پیغام تو پہنچا دیا جائے، حجت تمام ہو جائے، مانے یا نہ مانے پھر ان کا اپنا کام. پھر اللہ تعالیٰ مزید کچھ نشانیاں دکھا کر سمجھا رہے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، مویشی وغیرہ، چوپائے. انہوں نے کبھی ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چوپائے نہیں دیکھے؟ چوپائے کیا ہوتے ہیں؟ 4 ٹانگوں والے جانور، ٹھیک ہے. اور انعام جیسے اونٹ، بکری، بھیڑ، گائے، انہوں نے دیکھا نہیں ان کو. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، بنایا ہم نے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. عربوں کے ہاں تو وہ شخص زیادہ امیر ہوتا جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے جانور جن کی خدمت کر رہے ہیں
جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، ان کو بنایا کس نے؟ یہ تخلیق کس کی ہے؟ یہ شاہکار کس کا ہے؟ ان کے اندر طرح طرح کے فائدے کس نے رکھے؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، فرما بردار کر دیا. اور دیکھ گائے کتنی شریف ہوتی، اس کا دودھ وہ کھڑی ہی رہتی چپ کر، کوئی اور اپنی کوئی چیز لینے دیتا ہے، لیکن وہ تابع دار، سارا دودھ نکال لو. اسی طرح آپ دیکھیں اونٹ ہے، باقی جانور ہیں، کسی پہ سوار ہو رہے ہیں انسان، کسی سے کوئی فائدہ اٹھا، ان کے اون، کھال، بال، گوشت، دودھ سے پھر آگے مزید پروڈکٹس. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے لیے مسخر کیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بس ان میں سے ان کی سواری ہے، ان پہ سوار ہوتے ہیں، جیسے اونٹ پہ، بیل پہ. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں ان کا گوشت. اب دیکھیے کہ مویشی جانور جہاں ہوتے ہیں نا، وہاں زندگی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے. کسی بھی آپ بستی میں جائیں تو وہاں بکریوں کی آواز آئے گی، مرغیاں وغیرہ دکھائی دیں گی، اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ زندگی کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ نے بنائی، اور پھر اللہ نے ان کو ہمارے بس میں کر دیا. اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں شیر سے دودھ لینا ہوتا، یا چیتے سے اس کی کھال لینی ہوتی، یا کسی اور جانور سے بال لینے ہوتے اسی طرح کے، تو کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ سب فائدے ان میں رکھتا، لیکن صرف مسخر نہ کرتا ان کو ہمارے لیے، تو ہمارے لیے بلائے جان ہوتے، وہ ہمیں ہی کھا جاتے بجائے اس کے کہ ہم ان کو کھاتے. تو فرمایا وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اب تم ان کو کھاتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں فائدے بھی ہیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں، فائدے کے سامان ہیں. یعنی زمین جوتتے ہیں، ان سے ہل چلاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے کھال بال استعمال کرتے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پیتے بھی ہیں، جیسے دودھ کے علاوہ بعض جانوروں کا پیشاب، جیسے اونٹ کا پیشاب کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ بطور دوا استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں. اس میں نفرت کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ نے اپنی دوائیاں دیکھی کس چیز سے بنی ہوئی ہیں؟ وہ تو مزے مزے سے کھا پی لیتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتی کیا کھا رہے ہیں. تو اگر اونٹ کے پیشاب کی بات حدیث میں آ جائے تو کہتے ہیں، تو یہاں مشرب نہیں مشارب کی بات ہے، صرف دودھ کی بات نہیں ہے. اور عربوں کے ہاں تو وہ جو اونٹ کے اندر پانی ہوتا تھا نا، اس کو بھی نکال کے پی لیتے تھے اس کی اوج میں سے. افلا یشکرون، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کریں گے کہ اللہ نے ان کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی. پھر بھی اس خالق کو چھوڑ کر واتخذوا من دون اللہ الہا، انہوں نے بنا لی اللہ کو چھوڑ کر کئی الہ، اوروں کو خدا بنا رکھا ہے. لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد دیے جائیں. کون؟ یہ لوگ، یعنی ان کو مدد ملے. لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی، یعنی یہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے. بعضوں کا تو جانوروں کو بھی لوگ معبود بنائے ہوتے ہیں نا، بتوں وغیرہ کی شکل میں. وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر باش. یعنی یہ بت ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے لیے لشکر ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، تو فوجوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بادشاہ کو کھلانا پڑتا ہے، تنخواہ دینی پڑتی ہے، انعام دینے پڑتے ہیں، جب جا کے اس کے لیے لڑتے ہیں. تو یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے اور الٹا ان کے اوپر فوجوں کی طرح ان کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ بھی لے جاتے ہیں. جندم محضرون، الٹی ان کو ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، ان کی صفائی وغیرہ. اور پھر قیامت کے دن وہ ان کے سامنے حاضر بھی کیے جائیں گے. یعنی یہ جو محضرون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں طرح. یعنی بجائے اس کے کہ بت ان کی مدد کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور انہیں ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ان کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. کیوں حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن؟ تاکہ دیکھ کے ان کو کیا آئے؟ احساس حسرت اور ندامت کہ ہم نے ان کی پوجا کیوں کی. فلا يحزنك قولهم، پس نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات. کن کی بات؟ مخالفین کی بات.
انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ان کی سب باتیں ہمیں پتہ ہیں، جو چھپ کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا پھر یہ چپ کے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں، ان کی سب کی خبر ہم لے لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں. اب دیکھیے کہ جب ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، پھر ہم حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، پھر ہمارا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم بد دل ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، پھر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں. اور یہ کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مت سمجھے کہ ہاں وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے بس وہی اس مشکل میں پڑتے ہیں. آپ کا حوصلہ کتنا بھی بڑا ہو، کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل تھوڑا ہونے لگتا ہے، آپ پریشان ہونے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اور خاص طور پر جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو پریشان کرتی ہیں. جب ایک بات ہر طرف سے سن رہا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے شاید وہ خود ہی غلط کر رہا ہے. مثلا آپ نے کوئی کام شروع کیا، آپ کی اماں اٹھی ہوں، انہوں نے ایک ہی بات کی، بہن نے وہی بات کی، بھائی نے وہی کہی، دوست نے وہی. اب آپ کیا کہتے ہیں کتنی کچھ باتیں ہو گئی. تو پھر انسان سوچتا ہے شاید میں ہی غلط کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے نا، تو لوگوں کی باتیں ان کو تکلیف دیتی تھی. فرمایا فلا يحزنك قولهم، ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑو. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة، یہ باتیں بنانے والے انسان اپنی حقیقت اصلیت کو نہیں جانتے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفے سے. کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو ایک سپرم سے پیدا کیا ہے، حقیر سی چیز سے. فاذا هو خصيم مبين، پھر تب وہ شدید جھگڑالو ہے، کھلم کھلا. یعنی بڑے ہو کے اتنی باتیں کرتا ہے، اتنے جھگڑے کرتا ہے، اتنی بحثیں کرتا ہے، اپنے دفاع میں کیا کچھ کہتا ہے اور دوسروں کے خلاف کیا کچھ بولتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتا. وضرب لنا مثلا، اور اللہ کو بھی نہیں چھوڑتا اور بیان کرتا ہمارے لیے مثالیں. ونسی خلقہ، اور اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، اپنی خلق کو بھول جاتا ہے. قال، کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ پرانی ہو چکی ہوں گی، بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. رم العظم کہتے ہیں ہڈی کا پرانے ہو کر ٹکڑا الگ ہو جانا، پرانی رسی کا ٹکڑا جو علیحدہ ہو اس کو بھی رم کہتے ہیں، ہڈی کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں. اس کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ابی ابن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے کر کر کے ہوا میں یوں بکھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے محمد تمہارا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ یعنی پرانی ہڈی کو پھر زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یحییہ، اللہ ہی اس کو زندہ کرے گا، ثم یمیت، پھر اس کو مارے گا، ثم یدخلک النار، پھر تجھے آگ میں داخل کرے گا. تم جو ایسی باتیں اللہ پہ کرتے ہو. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. کتنی حیرت کی ویسے بات ہے نا، ہم جو اتنے 5-6 فٹ کے انسان، کئی 100 پاؤنڈ وزن کے، شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ ابتدا میں کیا تھے؟ ایسی چیز جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتی، اتنی حقیر باریک چیز جس سے انسان پیدا ہوا. اور پھر جب انسان کو اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے تو اللہ ہی کے خلاف باتیں بنانے لگتا ہے اور اللہ ہی کے احکام کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہڈیاں کون دوبارہ اٹھائے گا، اس سے انسان کیسے بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے پیدا کیا ان کو پہلی بار. یعنی سمپل سا فارمولا، سمپل سی لاجک ہے، ویری سمپل، ویری ایزی. کہ انسان سوچو پہلے کس نے بنایا تھا، جس نے پہلے بنایا تھا وہ دوبارہ بھی بنا لے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کے کام کو جانتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے یا تخلیق کے ہر کام کو خوب خوب جاننے والا ہے.
تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. بکل خلق علیم. سورۃ الملک میں آیا تھا نا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا ہم اپنے خالق خود ہیں؟ اپنے ہاتھ ہم نے خود بنائے تھے؟ نہیں. اگر ہمیں کسی نے بنایا ہے تو جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوسری دفعہ بنا سکتا ہے. اور پھر لا جواب دلیل دی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی وہ پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو دوبارہ. درخت سبز اور اس میں سے آگ نکلے. عام طور پہ تو سوکھی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں نا. تو عربوں کے ہاں 2 درخت تھے, مرخ اور افار. تو وہاں اس وقت دیا سلائی کی فیکٹریاں نہیں تھیں اور گھر گھر میں اور ہر ایک کی پاکٹ میں دیا سلائی نہیں ہوتی تھی. تو بعض اوقات وہ آگ حاصل کرتے تھے پتھر کو پتھر پہ مار کے چکماک سے. اور یہ 2 درخت جو تھے صحرا میں, ان کی سرسبز ٹہنیاں توڑتے درخت سے اور ایک کو ایک پہ مارتے اور اس میں سے آگ نکل آتی. تم خود سوچو کہ جس رب نے ان درختوں کے اندر فیول رکھ دیا ہے اور ان درختوں کے اندر آگ رکھ دی ہے جو بظاہر سرسبز ہے, کیا وہ ہڈیوں کے اندر جان پیدا نہیں کر سکتا؟ جو سرسبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے, کیا وہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان نہیں کھڑا کر سکتا بنا کر, جبکہ وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. پھر تب تم اس سے جلاتے ہو. وقود کہتے ہیں نا ایندھن کی لکڑیوں کو, آگ کے شعلے کو بھی کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر درخت سے آگ نکل سکتی ہے تو زمین سے زندہ انسان بھی نکل سکتے ہیں اور قیامت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے, اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آج کی جتنی بھی آیات تھیں وہ کائنات کی نشانیوں کے بارے میں, تخلیق کی مختلف نشانیوں کے بارے میں تھی. ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر, کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, بقادر قادر, علی اس بات پر, کس بات پہ قادر, ان یخلق مثلہم کہ وہ ان جیسوں کو پھر بنا دے. یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ بڑا کام ہے. جو آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ بلا کیوں نہیں بنا سکتا ہے. وہو الخلاق العلیم, اور وہ ماہر خلاق ہے, علیم جاننے والا. خلاق مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی خالق تو ہے نا پیدا کرنے والا, خلاق بہت زیادہ جو پیدا کر سکے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا بنی اسرائیل کا, جو ایک شخص بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنی اولاد سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور میری راکھ پیس کے پھر سمندر میں ڈال دینا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہوا میں اڑا دینا اور مٹی میں ملا دینا. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی ذرہ ذرہ لے آئیں, پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ذرہ ذرہ لے آئیں, ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا, سب سیکنڈ کے اندر سب کے سب لے آئے اور اللہ نے اس کو بنا کے کھڑا کر دیا دوبارہ. اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا سکتا؟ اس نے کہا کہ میں اے رب تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو مجھے دوبارہ میرا حساب نہ لے سکے, کہ میں وہاں گم ہو جاؤں کہ جہاں کوئی مجھے نہ اٹھا سکے, کوئی مجھے نہ ڈھونڈ سکے, کوئی مجھے اکٹھا نہ کرے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی چیز اگر مٹی میں مل جائے کہاں سے الگ کریں گے, کوئی ہوا میں اڑ جائے کہاں سے پکڑ کے لائیں گے, کوئی پانی میں گل جائے کہاں سے نکالیں گے. لیکن اللہ نے کن کہہ کے سب کچھ اکٹھا کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شيئا, کیسے کرتا ہے وہ پیدا؟ بے شک اس کا فیصلہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا کہ اسے پیدا کرے, ان یقول له کن, تو وہ بس کہتا ہے کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے.
بس اشارے کی دیر ہے اور وہ بن جاتی ہے چیز. اتنا ماہر خلاق ہے وہ, اتنا زبردست پیدا کرنے والا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پس پاک ہے اللہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت, ہر چیز کا اقتدار, ہر چیز کا کنٹرول کہہ سکتے ہیں آپ, مکمل غلبہ, ملکوت, ہر نقص سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر چیز کرنے پہ قادر ہے وہ رب. الذی بیدہ ملکوت کل شیء, جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت, ہر چیز کا مکمل اقتدار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے, اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم سب کو پیدا بھی اللہ نے کیا, مالک بھی وہی ہے, اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے نا, ذل جبروت اور ذل ملکوت, بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بیچ میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت, بڑائی, ملکوت, جبروت کا ذکر کرتے تھے. چلیے ایسا کرتے ہیں, تلاوت سنتے تھی سورۃ یاسین. ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بتایا, قرآن حکیم کی حکمت کی بات کی, پھر کچھ لوگوں کے رویے کی بات کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی وجوہات بیان کی, پھر انسان کے اعمال کی بات کی کہ کس طرح جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. پھر ایک تاریخی واقعہ پیش کیا کہ کس طرح ایک بستی کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تو انہوں نے نہیں مانا, جو شخص مان گیا اس کا انجام کیا, جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا. اور اس کے بعد ساری کی ساری آیات کس پر مبنی ہے؟ کائنات کی نشانیوں پر. پوری صورت دعوت دینے کا ایک بہترین پروگرام ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف کسی کو بلائے تو اس کے لیے کیا کرے, ماضی کے واقعات بھی سنائے اور کائنات کے غور و فکر سے بھی لوگوں کو خدا کی معرفت دے. ایک ایک چیز پر غور کرے. اس میں آپ دیکھیں جانوروں کا ذکر ہے, آسمانوں زمین کا ذکر ہے, اور پھر کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے, درختوں کا ذکر ہے, سواری کے جانوروں کا ذکر ہے, پھر بیچ میں قرآن مجید کی پھر بات کی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اگر آپ بچوں سے لے کے بڑوں تک ان چیزوں پر غور و فکر کرنا سکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہی لوگوں کو دین سکھانے کا بہترین طریقہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور احسان سے سورۃ یاسین مکمل ہو گئی. اللہ تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول کرے, اور اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سب کو معاف کر دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.